تو السلام علیکم گائز، آپ دیکھ رہے ہیں کیسر امین مدنی چینل۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ چلے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ میرے آقا علیہ السلام نے اللہ نے نبوت فرمایا، کفار اور مشرکین نے اپنے بچوں میں تلقین کی تھی کہ بیٹا نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نہیں جانا، جڑا اس نبی کے سامنے جاندہ ہے وہ دا غلام بن جاندہ ہے، وہ دا غلام بن جاندہ ہے۔ میں انشاءاللہ بالکل مختصر کرنا ہے انشاءاللہ، وہ دا غلام بن جاندہ ہے۔ کفار دے بچے کھیلتے ہیں، اللہ دے حبیب دی آمد ہوگی، حضور علیہ السلام دی آمد ہوگی، بچہ نے دوڑنا شروع کرتا۔ ایک بچہ بالکل مختلف علماء نے فرمایا کہ 10 تو 12 سال یا اس تو زیادہ وہ دی عمر ہے، کھڑا ہے اور پوچھتا ہے یارو کدھر جا رہے ہو، کیوں توڑا لگا رہے ہو؟ بچے کہنے کہ سانو ساڈے والدے نے سمجھایا سی کہ جب نبی آخر زمان آ جائے وہ دے سامنے نہ جایا جائے بلکہ چھوڑ کے گھر آ جایا جائے۔ کیوں؟ کہ جڑا اس نبی رو ویکھ لیتا ہے وہ دا غلام بن جاتا ہے، اس نبی دا غلام بن جاتا ہے، او دا ہی ہو جاتا ہے۔ اور بچہ کھڑا ہے کہندا ہے جو میں ویکھنا چاہنا ماں اس نبی دے اندر آخر کیڑا کمال ہے، کیڑی خوبی ہے جڑا انہوں ویکھ لیتا ہے دا غلام بن جاتا ہے۔ بچہ کھڑا ہے، میرے آقا علیہ السلام دی آمد ہوئی، بچے نے حضور دی زیارت کی تھی، بے ہوش ہو کے زمین تے گر گیا۔ ان جڑے بچے کھیل کے سن ان جا کے اس بچے دے والدین اطلاع دیتی کہ اے معاملہ بنیا، اٹھا کے گھر دے اندر لے گئے۔ باپ پوچھے دا بیٹا کی معاملہ بنیا، بے ہوش ہویا سے عرض کرتا ہے ابو جان تسی جدے بولو میں روک دے سو نا اج میں انہاں دا دیدار کرائے گا۔ اسے کہو ذرا سبحان اللہ، میں انہاں دا دیدار کرایا تے ابو جی جڈا سونا چہرہ میں ویکھ آیا بنا ایڈا سونا چہرہ کسے جھوٹے دا ہو نہیں سکتا، ایڈا سونا چہرہ کسے جھوٹے دا ہو نہیں سکتا۔ ان بچے دا روزانہ دا معمول بن گیا، جدھروں میرے آقا علیہ السلام گزر دے نے بچہ دیوار دی اوڑ وچ کھڑا ہو جاتا ہے، میرے آقا دی زلفاں دی زیارت کرتا ہے۔ روزانہ دا معمول بن گیا، روزانہ حضور دی زیارت کرتا ہے۔ ایک دن ایسا ہویا بچہ کھڑا ہے، حضور دی آمد نہ ہوئی، بچے دی اکھاں وچوں آنسو جاری، یار بیلی پوچھ دے لے یار کی ہویا؟ ماں نے مارے باپ نے مارے کیوں رو رہے ہیں؟ اچھا ذرا کہو سبحان اللہ۔ حضرات توجہ کرو، میرے آقا علیہ السلام دی جدو آمد نہ ہوئی، بچے دی اکھاں وچوں آنسو جاری نے، یار بیلی پوچھ دے لے کی ہویا؟ ماں نے مارے آئی یا باپ نے مارے آئی یا کوئی چیز چاہیے آئی؟ بچہ کہتا ہے رونا میں اس واسطے آئی، اس واسطے میں رونا وا اینا لینا رو سونے میں تاڑی زیارت کرنا میرے دل نو بڑا سکون ملتا ہے، میرے دل نو بڑا سکون ملتا ہے۔ انہاں حضور دی زیارت اس بچے تو نہیں ہوئی، وقت گزرتا جا رہا ہے، بچے دی طبیعت خراب ہوگی، بچہ بیمار ہونا شروع ہو گیا۔ ایک دن ایسا آیا کہ باپ کدی کسی حکیم دے کول کدی کسی ڈاکٹر دے کول لے کے جاتے ہیں۔ ایک دن ایسا ہویا باپ کہتا ہے بیٹا تیرے کوئی آخری تمنا ہے وے؟ بیٹا کہتا ہے ابو جی میری ایک کوئی تمنا ہے، ایک کوئی خواہش ہے، حضور دی دید ہو جائے تو میں غریب دی عید ہو جائے گی، حضور دی دید ہو جائے تو میں غریب دی عید ہو جائے گی۔ اور باپ ہے کفار ہے لیکن باپ باپ ہی ہوتا ہے، باپ دا مقام بڑا ہے۔
باپ ہے کفار ہے لیکن بچے دی حالت دیکھی رہا نہ گیا کہنے لگا چلو میں جانا وہ بھی جا رہے ہیں اور ادھروں میرے آقا بھی تشریف لے کے آ رہے ہیں اچھا کہو سبحان اللہ اور اچھا کہو سبحان اللہ پھر کہو سبحان اللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے آ رہے ہیں اچانک بچہ اپنی ماں دی گود وچ اٹھ کے بیٹھ گیا ماں کے لیے پترا کی ہویا عرض کرتے امی جان او آ گیا ماں کے لیے پترا نہیں ہے لیٹ جا کہنے لگا امی میں خوشبو پیا دسیا نے او آ گیا میں خوشبو پیا حضور تشریف لے کے آ رہے ہیں تے بچہ کر دیتا ہے عرض کر دیں گے جان ماں کے دی پترہ کی ہویا امی وہ آگے سبحان اللہ یار میں تانوں کی مشکل کام کہنا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ بیٹا سوکھا کام چاہو سبحان اللہ امی جان وہ آگے دی پترہ نہیں ہے لیٹ جا امی میں نے خوشبویاں پہ دس دے وہ آگے ہن ادھروں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے آ رہے ہیں اس بچے کا باپ بھی چلا گیا حضرت مالک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام اس بچے کی روح قبض کرنے واسطے آ گئے اور بچہ روتے پہلے رہے سے مالک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام بچے دی روح قبض کرنے واسطے آ گئے اونچا ذرا کہو سبحان اللہ بچہ روتے پہلے رہے سی اکھاں وچوں آنسو جاری نے ساروں قطع رو رہے ہیں حضرت مالک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام بچے دی روح قبض کرنے واسطے آ گئے بچہ روتے پہلے رہے سی مالک الموت رض کر دے سونے تو کڑیاں رک جا خود جانے حوالے کر دے سان اس جان دا مالک آلین دے خود جان حوالے کر دے اس جان دا مالک آلین دے میرے آقا علیہ السلام تشریف لے کے آئے بچے نے حضور علیہ السلام نے قدمہ پاکا جسر رکھ لیا عرض کر دے سونیا میں نے کلمہ پڑھا کہ اپنا غلام بنا اچھا کہو سبحان اللہ حضرات توجہ کرو اس بچے کی شان ہے اس بچے دا کی مقام ہے کسے نو کلمہ داتا علی حجویری نے پڑھایا ہے کسے نو کلمہ بابا فرید نے پڑھایا ہے اس بچے کی شان ہے جنہوں کلمہ بھی کلمے والے نے آپ پڑھایا والے نے آپ پڑھایا میرے آقا علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا بچے دلو پرواز کر گئی بالکل مقصر بچے دلو پرواز کر گئی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بلال نماز جنازہ دا اعلان فرما دیو اعلان ہو گیا صحابہ کرام نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام بالکل مقصر کرنا کیا حضرت صحابہ کرام دیکھا کہ حضور علیہ السلام نے اپنی ایڑیاں مبارک اٹھا کے چل دے پہ عرض کرتے ہیں سونیا سے تلوں کے کدی ویکھیا نہیں میرے کریم نبی نے فرمایا کہ او بچائی جڑا دنیا تے میرے نال پیار کردا رہیا ہے میرے نال محبت کردا رہیا ہے میرے نال عشق کردا رہیا ہے ادھر ادا انتقال ہویا ادا نماز جنازہ پڑھن واسطے آسمان تو فرشتے ہی اینے آگے سن مینوں زمین تے پیر رکھن واسطے جگہ ہی نہیں سی ملتی سبحان اللہ اس بچے نے کیتا کہ حضور دے نال محبت کیتی سبحان اللہ اس وقت صحابہ کرام
دیکھو کہ اس بچے دی شان کہ حضور دے یارہ نے انہوں نے غسل دیتا، حضور دے یارہ نے اس بچے نے غسل دیتا، اور جس وقت قبر دے اندر اس بچے نے لٹان لگے میرے قریب نبی نے خود اپنے ید اللہ والے ہتھاں دے نال لٹایا کہ حضرت ابو ہریرہ آپ نے چیخ نکل گئی، عرض کر دینے بچہ میں تیری شان تو صدقے، میں تیرے مقام تو صدقے کہ تینوں کملی والا اپنے ہتھی ٹوڑ دا پیا ہے، میرا دل کردہ ہے کہ تو نہ مریا ہوتا میں مر گیا ہوتا، کہ کملی والا تینوں خود اپنے ہتھی دفنا رہے ہیں۔ آخری شعر پڑھ لیے، لمبی چوڑی انشاءاللہ گفتگو نہیں، آخری شعر انشاءاللہ اس کے بعد حاضری کمپلیٹ۔ صدا بصدا روے تیرا میں پورے بیان دے اندر کسے بندر سے نہیں آکے کہ ہاتھ اٹھاؤ، لیکن ہوں تسی ہاتھ اٹھا دینے تھے پھر میں آگے چلنا ہے، ادھر تسی بھی تھے بیٹھو تھے میں بھی تھے بیٹھو، ہاتھ اٹھاؤ سارے سارے اٹھاؤ سارے مل کے پڑھو صدا بصدا